اگر آج تم زندگی کے اس سفر سے تھک چکے ہو، آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، آپ تدبیریں کرتے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں بن رہا، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا پورا صلہ دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے۔ سنو، جب تمہاری یقین کی ڈور ٹوٹ رہی ہو تو بار بار گرہ لگا لیا کرو، چاہے 1000 بار یقین ٹوٹے، اس ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ کیا خبر اس مہربان کو یہ ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو۔ اصل میں ہم انسان بہت محدود بصارت و بصیرت رکھتے ہیں اور اس عظیم الشان رب کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ بعض دفعہ تمہارا رب تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیتا ہے اور تمہارے دل میں کسی چیز کی خواہش کو بڑھا کر تمہیں خود سے قریب کرنے کے کچھ موقع دیتا ہے، اور جب تم اپنی کوشش کر کے تھکنے لگتے ہو تو وہ تمہیں اپنی طرف لانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرما دوں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اور مایوسی کے بعد رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ولی و حمید ہے۔ جانتے ہو کہ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات بس آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کی زندگی کے سب سے خوفناک چیپٹر کو سب سے بہترین چیپٹر میں بدل سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی ہے وہ اس رکاوٹ کو ہی آپ کی دعا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے اور صبر جتنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ جانتے ہو تمہیں صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ مہربان رب تمہاری بہتری کے لیے ایسے مستقل راستے نکال رہا ہوتا ہے اور تم یہاں خود کو خوب پریشان کرتے ہو۔ جانتے ہو کہ جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ
اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا جو دروازہ تم پر کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو دروازہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خوب جان لو کہ اس انتظار کے بعد جو صلہ عنقریب تمہیں ملے گا وہ تمہیں بھی حیران کر دے گا۔ اگر تمہارا دل آج بار بار اللہ سے ایک ہی دعا کی درخواست کر رہا ہے تو سنو، تم معجزے کی راہ دیکھ رہے ہو۔ تم اپنے دکھ پر کبھی غم زدہ نہ ہونا، بلکہ اپنے مقصد حیات سے جڑ کر ایسا مقام حاصل کرنا کہ لوگ تم جیسا بننے کی آرزو کریں۔ جانتے ہو کہ اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے؟ تو سنو، جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتے اور نہ کسی کا برا چاہتے ہو، تو تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب تمہارا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر کے تمہاری دلی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر تمہارے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو، کوئی بھی اللہ کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ تم بے فکر رہنا، عنقریب اس کے کن کی برکت سے پیدا ہونے والی روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سارے گپ اندھیرے کو مٹا کر نئی روشنیوں سے بھرنے والی ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو۔ وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے۔